الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں خوش خراج عقیدت پیش کی جائے سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، محرم کے مہینے میں مسلسل امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شہدائے محبت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ جو کربلا کے تاجدار نے پیغام دیا ہے، انہی پیغام کو اپنے زمانے میں حضور مفتی اعظم نے عام کیا ہے۔ استقامت فی الدین کا ذہن امام حسین علیہ رحمت رضوان نے عطا فرمایا، رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم لوگوں کو دیا، اور وہی استقامت فی الدین اللہ تبارک و تعالی امام حسین کے نائب مطلق حضور مفتی اعظم کی زندگی سے بھی ہم کو ملتی۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان جو اعلیٰ علی رحمت رضوان کے شہزادے ہیں، اور آپ کی ولادت کے موقع پر آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے ولی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ہوتا یہ عام طور سے انسان کہ جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے اندر تقوی، طہارت اور نیک باتوں کی عادتیں آ جاتی ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے بارے میں قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا بچپن کے دور کو بھی دیکھا، جوانی کے دور کو بھی دیکھا اور بڑھاپے کے دور کو بھی دیکھا۔ جیسے آپ بڑھاپے میں تقوی و طہارت کے پابند تھے، اسی انداز میں آپ شریعت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند جوانی میں بھی تھے، اور بچپن میں بھی اسی انداز میں شریعت کی پابندی کرتے رہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان ہمیشہ شریعت کے پابند رہے، شریعت کے پاسدار رہے، بچپن کا موقع ہو یا جوانی کا عالم ہو یا بڑھاپے کے لمحے ہو، ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے۔ اور کیوں نہ ولی تو ہوتا ہی ایسا ہے جو شریعت کی حفاظت کرے۔ اسی بنا پر خانوادہ برکات کے چشم و چراغ اور آپ کے پیر و مرشد شاہ ابو الحسین نوری میاں علیہ رحمت رضوان نے آپ کو ان القابات سے یاد کیا تھا: محی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والا، اور ابو البرکات کی کنیت آپ کو دی، برکتوں والا۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضور اعلیٰ علی رحمت رضوان کے فرزند ارجمند حضور حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمت رضوان 18 سال کے ہو گئے، اور کئی بچیاں ہوئیں، لیکن حضور اعلیٰ علی رحمت رضوان کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا بچہ ہو جو شریعت کی حفاظت کرے اور لوگوں کو جو ہے آقا علیہ السلام کی محبتوں کا جام پلائے۔ تو بلا شبہ جب اللہ کا ولی خواہش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواہش کو مکمل فرماتا ہے۔ اور ولی اس معنی کر کہ عام کوئی ولی نہیں، اس بات پر تمام فقہاء اور علماء کا اجماع ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے اپنے زمانے کے ولیوں کا امام ہوتا ہے۔ جو مجدد ہوتا ہے اپنے زمانے کے ولیوں کا امام ہوتا ہے، اور اعلیٰ علی رحمت رضوان الحمدللہ ایسے مجدد ہیں کہ آپ فقہاء اور علماء کے قول کے مطابق اپنے زمانے کے تمام اولیاء کے امام ہیں۔
جب اپنے زمانے کے ولیوں کے امام آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کوئی ایسا بچہ ہو جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پلائے، اور آقا کی بارگاہ سے یہ امید لگانا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید لگانا ایک ولی کے لیے بلا شبہ یقین ہے اور برکت کا باعث بھی ہے۔ تو آپ یقین لگائے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس یقین اور امید کی کرن کو جب روشن فرمایا تو ولادت کے موقع پر حضور اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان خانقاہ برکاتیہ مہرارہ شریف میں جو آپ کا پیر خانہ ہے وہاں پر جلوہ افروز تھے۔ وہاں پر شاہ ابو الحسین نوری میاں علیہ رحمت الرضوان کے ساتھ رات میں محو گفتگو تھے۔ فجر کے وقت جب حضور اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان اور شاہ ابو الحسین نوری میاں علیہ رحمہ مسجد کی پیتری کو چڑھنے لگے، زینے پہ چڑھنے لگے، تو دونوں بزرگ ایک دوسرے کو حضور مفتی اعظم کی ولادت کی خوشخبری سناتے، ایک دوسرے کو ولادت کی خوشخبری سناتے۔ خواب میں بتایا گیا تھا، حضور شاہ ابو الحسین نوری میاں علیہ رحمہ نے اسی وقت حضور اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان سے کہا اگر آپ چاہیں تو اس بچے کو ابھی سے میں اپنے سلسلے میں داخل فرما لیتا ہوں اور اس بچے کو اپنا مرید بنا لیتا ہوں۔ بچپن ہی میں ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہ عام طور سے سمجھایا جاتا ہے مرید ہونا آسان ہے، مراد ہونا بہت مشکل ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کو چاہتا ہے اور مراد وہ جسے پیر چاہے۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے مراد ہیں، کیونکہ حضور نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور ابی جہل ابن ہشام، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے سے۔ تو حضور نے ان کے واسطے دعا کی، جب وہ ایمان لائے لوگوں نے بتایا اے عمر ابن خطاب آج آپ نے اسلام قبول کیا، کل ہم نے مصطفیٰ کریم کی زبان سے سنا تھا کہ وہ آپ کی دعائے اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ایسے حضور اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان اپنے پیر و مرشد کی مراد ہیں، اور ایسے ہی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان اپنے پیر و مرشد کی مراد ہیں۔ اور اس کے بعد حضور اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان نے عرض کیا حضور یہ بچہ آپ کا ہے، آپ قبول فرمائیں۔ نوری میاں علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنا مرید تو بنا لیا ہے، اب جب بریلی آؤں گا بچے کو دیکھوں گا تو اپنے سلسلے کی تمام اجازتیں امانتیں عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ نوری میاں نے ولی ہونے کی بشارت دی، اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان نے ولی ہونے کی بشارت دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان بچپن میں بھی شریعت کے پابند، جوانی میں بھی شریعت کے پابند، اور بڑھاپے میں تو شریعت کے پاسدار ہی رہے۔ اور قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں مفتی اعظم چوک بھی ہے کہ نہیں؟ تو جن کے نام سے کم چوک ہے ان کے بارے میں کچھ تو جاننا چاہیے۔ تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان کی وہی ذات ہے جو اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان کے بیٹے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان نے آپ کا نام محمد رکھا تھا، اور خود ایک موقع پر ارشاد فرماتے آج ہمارے یہاں چند نام ایک جیسے ہو جائے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی ایک محمد نہیں بلکہ ہم نے 3 محمد ہمارے گھر میں ہیں، یعنی 3 بچوں کے نام محمد رکھے۔ اور خود حدیث پاک میں آیا حضور فرماتے کیا خرابی ہے اگر کسی کے گھر میں 2-3 محمد ہو جائے۔ تو محمد نام کو پسند فرماتے تھے تو محمد آپ کا نام رکھا گیا، اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو ابو البرکات کی کنیت دی، اور جب آپ مشہور ہوئے تقوی و طہارت کے پیکر بن گئے، اور فتوے میں آپ کا فتویٰ ایسا رہا کہ دنیا بدلتی رہی، حکومتیں بدلتی رہی، لیکن مفتی اعظم کا قلم نہ بدلا، تب ساری دنیا نے آپ کو مفتی اعظم کے لقب سے یاد کیا۔ اور مشہور نام جو ہو گیا مصطفیٰ رضا خان، یہاں پہ کچھ نادان پیدا ہو گئے
جو سلام کے بارے میں کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس پہ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ نادان کیا جانے، کہتا ہے بھی اعتراض کرنے کے لیے زبان میں منہ ہے، کیا کہتے ہیں منہ میں زبان ہے، اعتراض کرے گا لیکن کان میں سماعت نہیں ہے کہ جواب سن لے۔ اگر کان میں سماعت ہوتی تو جواب دینے والے جو جواب دیتے ہیں وہ سن لیتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت ہم سلام نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اپنے بیٹے کو اوپر سلام پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر حضور اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اپنے بچے کے نام کو رکھا اور دنیا کو یہ بتا دیا ارے مصطفیٰ کے نام سے ہم جیتے ہیں، اور اولاد بھی ملتی ہے تو مصطفیٰ کے نام پر زندگی گزارتی ہے۔ اپنے بیٹے کا نام مصطفیٰ آقا علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے۔ بہر کہ تو کنیت جو ہوئی آپ کی، مشہور نام جو ہوا آپ کا وہ مصطفیٰ رضا خان ہوا۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اس آیت کریمہ کے عدد کو نکالیں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کی تاریخ ولادت مل جاتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کی وہ ذات عام طور سے ہمارے درمیان مشہور ہوتا ہے کہ جو طریقت والا ہوتا ہے وہ شریعت والا نہیں ہوتا، جو صوفی ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، اور جو عالم ہوتا ہے وہ صوفی نہیں ہوتا۔ میں ان نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں میرا غی نواز وہ صوفی بھی رہا اور عالم قرآن اور حافظ قرآن بھی رہا۔ پہلے عالم دین بنے حضور خواجہ غی نواز علیہ رحمت الرضوان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم دین کو عالم ما کان و ما یکون بنا دیا، اپنا ولی بنا دیا، اور حضور خواجہ غی نواز علیہ رحمت الرضوان تو رہے، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان حقیقت میں اپنے زمانے میں اگر کسی کو کوئی صوفی دیکھنا ہوتا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان صوفیوں کی ایک مثال موجود تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ آج 3 سال میں حافظ قرآن بن گئے۔ 3 سال میں کیا بن گئے؟ ایک بات اور بتا دوں، آج کے زمانے میں بہت سارے مسئلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے آج یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ کرو وقت کی ضرورت ہے، یہ کرو وقت کی ضرورت بتا کے اب تو عام آدمی مجتہد بن گیا، عام انسان مجتہد بن گیا، ہر مسئلے کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کرنے لگا، کہا وقت کی ضرورت ہے۔ سوال یہ کہ آج گمراہیت پھیل رہی ہے کہ نہیں پھیل رہی ہے؟ بولو پھیل رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ گمراہیت پھیل رہی ہے کہ نہیں؟ اپنے بن کر کے ایمان چھین رہے لوگ اور دوسرے تو چھیننے کے لیے تیار ہیں۔ اب بتاؤ عالم بننا وقت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا یار، اب عالم بننا وقت کی ضرورت ہے، لیکن ادھر نہیں یاد آتا کہ عالم بننا وقت کی ضرورت ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان 3 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی، 18 سال کی جب آپ کی عمر تھی تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح معنوں میں مفتی اعظم بنا دیا تھا۔ 18 سال کی عمر تھی، اور جب آپ فارغ ہونے کے بعد دارالفتہ رضوی دارالفتہ میں تشریف لے گئے جو مرکزی دارالفتہ ہے، وہاں گئے تو علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت الرضوان، یہ علامہ ظفر الدین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے بارہا دعائیں کی ان کے واسطے۔ ایک مسئلہ درپیش ہوا تھا، اس مسئلے کے پیش نظر وہ فتاوی رضویہ کو کھول کے دیکھ رہے تھے، کبھی ادھر الٹتے کبھی ادھر الٹتے۔ میں تو کہتا ہوں وہ بھی اللہ کا ولی ہے جو ایک ولی کی شان بتانا چاہتا ہے، ورنہ علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت الرضوان کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست مفتی آپ کو بنایا، اتنا قابل مفتی آپ کو بنایا تھا، لیکن پھر بھی بار بار الٹ پلٹ کر دیکھ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مفتی اعظم کی شان سمجھانا چاہتے، تو آپ الٹ پلٹ کر دیکھ رہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت تشریف لائے، لانے کے بعد ارشاد فرمایا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ کر کے فتویٰ نقل کر رہے ہیں؟ تو علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت الرضوان طنز کے طور پر نہیں، یہ مت سمجھنا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا رحماء بینہم اشداء الکفار، جیسے صحابہ کرام آپس میں بڑے رحم دل رہے اور کفار کی باری جب آئی تو بڑے سخت ہو گئے، ویسے ہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا کہ جتنے اہل سنت کے بزرگ رہے آپس میں جب ملتے تو شیر و شکر رہے، اور جب کفار کا معاملہ آ گیا تو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ ایک دم آپس میں ایسا معاملہ، ایسی محبت
جس کی مثالیں دی جائیں تو حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ نے فرمایا کہ دیکھ کر کے فتویٰ نقل فرما رہے ہیں. علامہ ظفر الدین بہاری عرض کرتے ہیں کہ آپ بغیر دیکھے لکھ دیں, آپ بغیر دیکھے لکھ دیں. حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ نے فرمایا لاؤ قلم. قلم لیا, لینے کے بعد فتویٰ لکھا, اور جب وہ فتویٰ حضور اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے طرز تحریر دیکھا اور انداز تحریر کو دیکھا, سمجھ گئے کہ لکھنے والا کوئی معمولی نہیں ہے, یہ وہی ہے جس کے بارے میں ان کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ یہ بچہ ولی ہوگا. اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے بھی کہا تھا کہ یہ بچہ ولی ہوگا. طرز تحریر سے سمجھ گئے, پوچھا کس نے لکھا ہے؟ علامہ ظفر الدین بہاری علی رحمہ نے عرض کیا حضور آپ کے چھوٹے فرزند نے نقل فرمایا. انہوں نے تحریر فرمایا. اعلیٰ علی رحمت الرضوان خوش ہو گئے, اور خوش ہونے کے بعد ارشاد فرمایا مہر بنوا دی جائے گی, آج سے مرکزی دارالفتاء کوئی اور نہیں سنبھالے گا بلکہ میرے چھوٹے میاں سنبھالے. یہ ہے مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان. اور اتفاق ایسا کہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے جو پہلا فتویٰ دیا تھا وہ رضاعت سے منسلک تھا. کس سے تعلق رکھتا تھا؟ رضاعت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. اور رضاعت دودھ کے تعلق سے, دودھ پلانا. ماں دودھ پلاتی ہے نا بچے کو, بس 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے. 2 سال بہت ہو گیا, اس سے زیادہ دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے شرعاً, بس 2 سال بہت ہے. ہاں رضاعت ثابت ہونے کے لیے 2.5 سال کافی ہوتا ہے. تو پہلا فتویٰ حضور اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے بھی رضاعت کے متعلق سے صادر فرمایا تھا, اور حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ نے بھی پہلا فتویٰ دیا تھا تو رضاعت کے تعلق سے, اور دنیا کو بتا دیا کہ الولد سر لابیہ, کہ لڑکا اپنے باپ کے راز کا نمونہ ہوتا ہے, مظہر ہوتا ہے. تو آپ نے دنیا کو بتا دیا والد گرامی نے رضاعت کے تعلق سے فتویٰ دیا اور میں ان کا مظہر ہوں, اس لیے رضاعت کے تعلق سے میرا بھی پہلا فتویٰ صادر ہو رہا ہے. یہ مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان کی ذات, اور آپ کی ذات تو ویسے ہر اعتبار سے جامع ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع شخصیت کا حامل بنایا. لیکن میں سب سے اہم بات میں تو یہ کہتا ہوں حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان کی نماز کی پاسداری, نماز کی حفاظت ہے. یاد رکھے وہ لوگ جو مرکز کے اوپر ٹارگٹ بنا کے جملے کسا کرتے ہیں اور جملے بولا کرتے ہیں, یاد رکھے حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان خود نماز کی پابندی فرماتے تھے اور اپنے مریدوں کو بھی نماز کی تلقین فرماتے, اور اگر کوئی ادا نہ کرتا تو اس سے ناراضگی کا اظہار بھی فرماتے تھے. دیکھیں اس سلسلے میں کئی واقعات پیش آئے, کچھ واقعات سنائے جائیں. اس سے پہلے جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چنانچہ ایک موقع پر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان بلرام پور سے الہ آباد جا رہے تھے. ساتھ میں ایک شاعر صاحب تھے جو آپ کے مرید تھے, بڑے مشہور و معروف ہو, کیوں نہ مشہور ہو, جس کا پیر اتنا مشہور ہو جائے اور مرید اگر پیر کی سنگت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی روشن فرما دیتا ہے. اور وہ شاعر کون ہے؟ راز الہ آبادی علیہ الرحمہ میں کہتا ہوں. کون ہے راز؟ نام سنا ہے نا آپ نے, راز الہ آبادی. اور راز الہ آبادی کیسے مرید ہوئے یہ بھی سن لیں. راز الہ آبادی حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ کے مرید کیسے بنے؟ فرماتے میں نے کئی بار خواب میں دیکھا, جس کی تعبیر یہ تھی کہ میں اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے والا ہوں. تو میں بڑا حیران تھا کہ کہاں ملاقات ہوگی. اتفاق ایسا کہ جبل پور جب میں گیا, جبل پور جانتے کہ نہیں؟ اعلیٰ علی رحمت الرضوان کا دوسرا گھر ہے جبل پور, اعلیٰ عدد کا دوسرا گھر, دوسرا خانوادہ جبل پور ہے. تو جبل پور وہ تشریف لے گئے راز الہ آبادی علیہ الرحمت والرضوان, کیونکہ حضور مفتی اعظم کے مرید بھی کوئی معمولی نہیں ہوتے. تو تشریف لے گئے, کہتے ہیں میں وہاں گیا, وہاں پر بھی میں نے خواب میں دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہونے والی. خواب دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا. جیسے ہی وہاں پر گیا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان نے مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا. ارے میں تو کہتا ہوں میرے مفتی اعظم کو خواب کی خبر ہو گئی تھی.
خواب کی خبر ہو گئی تھی، مسکرانا شروع کر دیا، اور مسکراتے ہوئے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان نے اپنی ڈبے میں سے ایک پان عطا فرمایا۔ ارے مفتی اعظم کی عطا ہے، پان عطا فرما دیا۔ فرماتے جب میں نے پان لیا تو لوگ مجھ پر اشعش کرنے لگے، رشک کرنے لگے۔ میں نے پان جو ہے چبایا، اور اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں نے خواب دیکھا ہے جس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے والا ہوں، اور مجھے تو یہی یقین ہے کہ وہ کوئی اور ولی نہیں ہے جس سے میں ملاقات کر رہا ہوں، وہ ولی ہے جس کی میں زیارت کر رہا ہوں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اگر ہم آج کے دور کے پیر ہوتے اللہ ماشاءاللہ تو خوش ہو جاتے، مجھے تو ولی بنا دیا، مجھے تو ولی بنا دیا۔ حضور مفتی اعظم کی عاجزی ان کے ساری، جن کی ولایت کا شہرہ ہو چکا تھا، خود ولی، باپ ولی، دادا ولی، یہ شان حضور مفتی اعظم کی۔ اور میں تو کہتا ہوں خود ولی، والد ولی، والد کے ساتھ ساتھ دادا ولی، آج کے زمانے میں جو نبیرہ موجود ہے وہ بھی زندہ ولی موجود ہے، جن کو ساری دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا، ارے کوئی اور ہوں گے؟ کہا نہیں حضور کوئی اور نہیں ہے۔ تو عاجزی ان کے ساری اتنی زیادہ، اس کے بعد وہ وہیں پر مرید ہو گئے، اور مرید ہونے کے بعد کہتے کہ میں اکثر حضرت کے ساتھ رہا۔ کہتے ایک موقع تو وہ آیا کہ الہ آباد کی سرزمین پر ایک شخص تھے جن کا نام تھا عیدو۔ عیدو کے گھر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان اکثر جا کے قیام فرمایا کرتے تھے۔ کیا نصیبہ ہے اس بندے کا جس کے گھر میں اللہ کا ولی جلوہ گر ہو جائے، کیونکہ جب اللہ کا ولی زمین پر لیٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے حصے کو جنت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ خود حدیث پاک میں آیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کی ایک کیاری ہے اور یا جہنم کا ایک گھڑا ہے۔ کافر کے واسطے جہنم کا گھڑا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے واسطے جنت کی کیاری۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کا نیک بندہ جہاں پر لیٹا ہے وہ زمین معمولی تھی، لیکن جیسے ہی لیٹا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان ولی تو عیدو کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پہ قیام فرماتے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ عیدو صاحب نے کہا کہ حضور کوئی تعویذ ادا فرما دیں، کوئی تعویذ مل جائے، اس لیے کہ ہماری جو دکان ہے وہ دکان غیر مسلموں کے علاقے میں ہے، کبھی بھی خطرہ رہتا ہے فساد کا اور دکان لٹنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو راز علیہ رحمت الرضوان کہتے ہیں نور اللہ مرقدہ، وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے عرض کیا تو اس علاقے میں 4 مسلموں کی دکانیں تھیں اور ایک دکان عیدو صاحب کی تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان نے دست کو دراز فرمایا اور فرمانے کے بعد لب کو ہلایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جاؤ اب اللہ تعالیٰ تمہارے دکان کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ کی زبان سے جملہ نکلا اور اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان جب تشریف لے گئے تو لے جانے کے کئی سالوں کے بعد وہاں پہ دنگا ہوا، شاید 4 سال کے بعد ہوا، 4 سال کے بعد دنگا ہوا اور اس دنگے میں جو 4 دکانیں تھی 3 دکانوں کو تو برباد کر ڈالا ان لوگوں نے، لیکن عیدو صاحب کی دکان وہ تھی کہ اس کی طرف جب لوگ بڑھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعائے مفتی اعظم کے صدقے میں اس دکان کی حفاظت فرما رہا تھا۔ اس دکان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچی۔ یہ ہے مفتی اعظم کی دعا کر دیں تو واجب اجابت سے ٹکرا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دکان کی بھی حفاظت فرما دے۔ ایسے ہی باب اجابت سے ٹکرانے کی بات، دعا کرنے کی بات، ایک موقع پر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان راز صاحب فرماتے ہیں کہ الہ آباد تشریف لائے، میری خالہ وہ تھی کہ جن کو کوئی بھی بچہ نہ ہوا، اور اگر بچہ نہ ہو تو ایڑا بنانے والے بہت ملتے ہیں، خوب ایڑا بناتے ہیں، خوب لوٹتے کھاتے ہیں۔ لٹوروں سے بچائے اللہ تعالیٰ، لٹوروں سے بچا لے۔ اگر یہ اتنے پہنچے ہوئے ہوں تو ان کا گھر کچا نہ رہے، ان کو 200-300 مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، ہاتھ بڑھائے خود پیسہ آ جائے، لیکن ایڑا بناتے ہیں لوگوں کو۔ اور ان پہ تعجب نہیں ہوتا جو ایڑا بناتے، ان پہ تعجب ہوتا ہے جو ایڑا بنتے ہیں۔
تعجب ان پہ نہیں ہے، تعجب ان پہ جو ایڑا بن جاتے ہیں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تشریف لے گئے، کہتے ہیں کہ میری خالہ کو کوئی بھی بچہ نہ تھا، اتفاق ایسا کہ میری خالہ نے مجھ سے کہا کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ آئے ہوئے ہیں، گھر میں لے کے آ جائیں تاکہ نصیبہ بیدار ہو جائے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تشریف لے گئے، عصر کا وقت تھا، آپ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے پہلے ہی سے پانی وضو کے لیے گرم کر رکھا تھا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ میں نماز عصر ادا کروں گا، نماز عصر کے واسطے مصلی دیا گیا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے نماز عصر ادا فرمائی اور ادا فرمانے کے بعد دعا کی اور دعا کر کے کھڑے ہو گئے، فرماتے کہ میری خالہ رو رہی تھی اور دیوار تھی، دیوار سے ایک دروازہ تھا، دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا، مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اس زمانے میں ایک چادر ساتھ میں رکھتے تھے، تو اس چادر کو بس اللہ کی مصلحت وہ چادر اڑی اور اڑ کر فرماتے میری خالہ کے ہاتھ میں آ گئی، میری خالہ نے اس چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مفتی اعظم نے 3-4 بار فرمایا چھوڑو چادر، لیکن میری خالہ نے نہیں چھوڑا، بار بار کہتی رہی حضور کچھ دعا فرما دیں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے نماز کے بعد دعا کر دی ہے، تیرا کام بن جائے گا، لیکن میری خالہ پکڑے رہی، چھوڑی نہ، کئی بار ایسا واقعہ، کئی بار ایسا ہوا کہ مفتی اعظم نے فرمایا چھوڑو چادر، آخر میں حضور مفتی اعظم کی زبان سے نکلا جا اللہ تبارک و تعالی تجھے اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، تجھے لڑکا عطا فرمائے گا، آپ کی زبان سے نکلا، فرماتے میری خالہ نے چادر چھوڑ دیا، وہی چاہتی تھی، چادر کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد 1 سال کا وقفہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری خالہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا، تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی وہ بات، وہ ذات کہ اگر رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو نماز کے تعلق سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان بلرام پور سے الہ آباد کے لیے نکلے، اب یہ رائے بریلی اور کنڈا پرتاپ گڑھ کے رہنے والے لوگ پھٹاک سے سمجھ جائیں گے، پھاپا مئو ہے نا، پھاپا مئو، ہاں پھاپا مئو جانتے ہیں نا، بڑا خوش نصیب ہے پھاپا مئو کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے وہاں پر وضو فرما کے نماز بھی ادا فرمائی۔ چنانچہ بلرام پور سے الہ آباد جا رہے تھے، راستے میں پھاپا مئو پڑتا ہے، پھاپا مئو میں پہلے راستہ بہت باریک تھا، ایک طرف سے گاڑی اگر جاتی تو دوسری طرف سے رکی رہتی، جب ادھر سے چلی جاتی تب ادھر سے آتی، راستہ بہت باریک تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان راز صاحب کے ساتھ تھے اور ایک مفتی صاحب بھی ساتھ میں تھے، فرماتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت تھا، سورج ڈوبنے والا تھا، مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا کہ نماز عصر کہاں پڑھیں گے؟ کہا حضور الہ آباد پہنچ کر پڑھیں گے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے فرمایا وہاں تک تو جانے میں سورج ڈوب جائے گا، سورج جاتا رہے گا، اور یاد رکھے حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس کی اولاد برباد ہو گئی، اس کی مال تباہ و برباد ہو گیا۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے فرمایا نہیں، نماز تو یہی ادا کی جائے گی۔ جیسے ہی بس اتری نیچے اتر گئے، لوٹا لے کر کے نیچے اترے، اب پانی لینے کے واسطے نیچے جانے لگے۔ پھاپا مئو میں تو گیا نہیں، اب اس میں آپ لوگ جانتے ہوں گے وہاں پہ جو دریا کیا ندی ودی ہے، نیچے اترنے لگے، جب نیچے جانے لگے پانی کے واسطے تو آپ نے لوٹے میں پانی لینا چاہا، اس میں کیچڑ آ گیا، اور جب زیادہ نیچے اترنے لگے تو راز صاحب کہتے ہیں میں دوڑتے ہوئے گیا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تاکہ سہارا دیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں انہوں نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہارا نہیں دیا تھا، بلکہ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا پل صراط کا سہارا بنا لیا تھا۔ تو پل صراط کا سہارا بنا لیا، نیچے اترے، اس کے بعد حضور مفتی اعظم نے فرمایا ارے تمہارا تو وضو ہے، دیکھو اللہ کا ولی، ارے تمہارا تو وضو ہے، جاؤ تم اپنی نماز ادا کرو۔ یہ ہے مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کہ خود اپنی نماز کا بھی خیال فرماتے ہیں اور اپنے مرید کے بارے میں فرماتے تم تو اپنی نماز کا خیال کرو، جاؤ تم نماز پڑھو۔ راز صاحب کہتے میرا دھیان تو ادھر ہی لگا تھا لیکن میں دھیرے دھیرے چل پڑا نماز پڑھنے کی۔ نیچے جب اترے خالی پانی پانی تھا، اتنے ضعیف اور کمزور ظاہراً
کہ پانی میں اتر رہے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر کو نمودار فرمایا جس پر حضور مفتی اعظم بیٹھ کر کے وضو فرما رہے تھے۔ یہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کے ساتھ وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان نے نماز عصر ادا کی۔ اب حضور مفتی اعظم اور راز صاحب علیہ رحمہ علیہم الرحمۃ الرضوان دونوں بزرگ وہیں پر ہیں۔ بس تو جاتی رہی، سارا سامان بس میں تھا۔ راز صاحب میں کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور جو میرا بیگ تھا وہ بالکل اوپر رکھا ہوا تھا، سب سامان بھی اوپر رکھا ہوا تھا، مفتی صاحب کی نظر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی، کیا ہوگا سامان کے بارے میں؟ حضور مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا گھبراتے کیوں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سامان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ کی زبان سے جملہ نکلا، فرماتے ہیں اس کے بعد جب دوسری گاڑی پکڑ کر ہم الہ آباد پہنچے، قیام گاہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے وہ سامان جس کا مجھے خوف لاحق تھا وہ پہلے سے ہماری قیام گاہ پر موجود ہے۔ یہ ہے مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کہ خود اپنی نماز کی بھی حفاظت کرے، اپنے غلاموں کی نماز کی حفاظت کرے اور خود ان کے سامان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ کل ہی اپنے یہاں تو الحمدللہ کئی لوگ حضور مفتی اعظم کے مرید موجود ہیں، ان میں سے ایک عالم صاحب بھی ہیں جن کا نام علامہ عبدالحی نسیم القادری، انہوں نے اپنا ایک ذاتی ایک واقعہ کل بتایا، درود پاک پڑھے تو واقعہ سنا بڑا شاندار ہے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ لوگ جو ہمارے پیر خانے کو بریلی کو بدنام کرتے ہیں ان کو غور کریں، اس لیے یہ واقعی کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان گجرات تشریف لے گئے، ایک میمن صاحب تھے جو بڑے پریشان تھے، بالکل بہت زیادہ پریشان تھے، اتنے پریشان تھے کہ بہت زیادہ حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آتے کہتے حضور آپ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے دعا فرمائی، جب دعا فرمائی تو انہوں نے کاروبار شروع کیا اور یہ نیت کر لی کہ کاروبار میں جتنا نفع ملے گا، جتنا فائدہ ہوگا، آدھا میں رکھوں گا اور آدھا پیر و مرشد حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اتفاق ایسا کہ کافی زمانہ گزر گیا اور دعائے مفتی اعظم کی برکت کاروبار میں خوب اللہ نے نفع جو ہے پیدا فرمایا، خوب نفع ملا ان کو۔ جب پروفٹ زیادہ ہو گیا ایک زمانے کے بعد حضور مفتی اعظم وہاں تشریف لے گئے، وہ غلام دوڑتے ہوئے گھر جاتا ہے، تھیلا جس میں کافی پیسہ تھا لاتا ہے حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے۔ وہ لوگ غور کرے جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو خالی مریدوں کے دم پہ چلتے ہیں، ارے میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے پیر تو ایسے ہیں جن کے دم پر مرید پلا کرتے ہیں، مرید پلا کرتے۔ حضور مفتی اعظم کی دعا کی برکت تھی کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں فائدہ جو ہے عطا فرمایا، لایا مال لا کر رکھ دیا حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں۔ جیسے ہی رکھا حضور مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ اس سے پہلے تشریف لائے تھے اور ایسا ایسا معاملہ تھا، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے برکت عطا فرمائی، میں نے نیت کر لی کہ آدھا نفع آپ کو دوں گا۔ حضور مفتی اعظم مسکرانے لگے، مسکراتے ہوئے حضور سارا جس نے سارا عطا کیا وہ کیوں لے وے؟ اگر اس کو لینا ہی ہے تو خزانہ غیر سے لے گا، وہ اگر اس کو لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے کہا تم نے پیش کیا ہے تحفہ، اس لیے 1 روپیہ لیتا ہوں، 1 روپیہ لیا اور لینے کے بعد پورا مال دے دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ بریلی کے جو پیر ہوتے ہیں وہ لیا نہیں کرتے ہیں بلکہ مریدین کو دیا کرتے ہیں۔ یہ مفتی اعظم کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ذات کی کے سائے کو ہمارے اوپر روحانی طور پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے، ان کے فیوز برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک موقع پر اب کون نماز کون سی پڑھتا ہے کون سی نہیں پڑھتا ہے ہر آدمی کو پتہ تھوڑے نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسجد نہیں آ پایا تو گھر میں پڑھ لیتا ہے، بھائی گھر میں نہیں پڑھ پایا مسجد میں نہیں پڑھ پایا تو ہو سکتا ہے دوسری مسجد میں پڑھ لیا، یہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان ایک مرتبہ جبل پور تشریف لے گئے، جبل پور تشریف لے گئے، شام میں پروگرام ہونے والا تھا۔ راز الہ آبادی چونکہ سفر و حضر میں کافی حضور کے ساتھ رہے حضور مفتی اعظم کے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا جبل پور وہاں جانے کے بعد
اتفاق ایسا کہ میں سویرے سو گیا، فجر کی نماز نہ ادا کر سکا، اور اتنی تاخیر ہو گئی کہ ظہر کا وقت قریب تھا تو میں نماز نہ پڑھ سکا۔ اتفاق ایسا کہ ظہر کے وقت بھی کچھ کام آ گیا، میں نے سوچا بھی بعد میں پڑھ لوں گا۔ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان نماز کے لیے تشریف لے گئے، تو جب نماز کے لیے تشریف لے گئے میں نے کہا کام کر لیتا ہوں پھر نماز پڑھ لوں گا۔ اتفاق سے ایسا ہوا حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان تشریف لانے لگے، مجھے بتایا گیا، ہم لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت تشریف لائے۔ ابھی تک حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان کا یہ معاملہ تھا کہ راز صاحب کو جب دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے، لیکن اب دیکھا تو چہرہ پھیر لیا، دیکھا تو چہرہ پھیر لیا۔ غور کریں، یہ مفتی اعظم ہے، نماز چھوڑنے پہ چہرہ پھیر رہے ہیں۔ ارے جس آقا نے مفتی اعظم کو مفتی اعظم بنایا، جب مفتی اعظم چہرہ پھیر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کریم نماز چھوڑنے پر چہرہ پھیر لے۔ غور کرنے کی بات ہے، اس پر مفتی اعظم ہند علی رحمٰن نے چہرہ پھیر لیا۔ جب چہرہ پھیرا تو راز صاحب کہتے ہیں میں پیر دبانے کے لیے آگے بڑھا۔ حضور مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا خدمت کرنا چاہتے ہو جاؤ پہلے خدا کا فریضہ ادا کرو، جاؤ پہلے نماز پڑھو۔ یہ ہے مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان کہ خود بھی نماز کے پابند ہے، اپنے مریدوں کو بھی نماز کی پابندی کا ذہن دے رہے ہیں۔ یہ ہے مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان، یہ ہے استقامت دین، یہ دین پر ثابت قدمی۔ ایسے ہی حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان لوگوں کی بڑی اچھے انداز میں اصلاح فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکا تھا الہ آباد کا جس کا نام تھا شہزادے۔ الہ آباد کے واقعے کو خاص طور سے اس لیے لا رہا ہوں کہ کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق ادھر سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں تو ادھر سے تعلق زیادہ ہو تو معلوم ہو جائے ہم لوگوں کو کہ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ کی وہ شان کہ جن کے صدقے میں آج ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت ہے نا، تو آج بھی حفاظت ہے، کل بھی حفاظت۔ ایسا کام کرے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان تشریف لے گئے، وہاں گئے تو اب جانے کے بعد عام طور سے تعویذ لکھ کر کے جو ہے دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو فائدہ ملے، اور تعویذ وغیرہ قرآنی آیات سے لکھنا احادیث سے ثابت ہے، اس پہ میرا پورا بیان ہو چکا ہے۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا شہزادے، اس کو کہتے تھے، آیا حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان کے پاس، اور آنے کے بعد جو ہے راز صاحب کی معرفت اپنی پیغام کو حضور مفتی اعظم تک پہنچایا۔ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان نے تعویذ عطا فرمایا، اپنے چہرے کو نہیں اٹھایا، لیکن وہ ایسا شخص تھا جس کے چہرے پر کوئی بال نہ تھا۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کیسا ہوگا، یعنی کلین شیو تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان نے چہرہ نہیں اٹھایا اور اصلاح فرمانے لگے۔ ارے آج کا زمانہ کیسا آ گیا کہ لوگ جو ہے سنت رسول کو مٹانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آقا کی سنت کو ختم کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں پایا، لیکن راز صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اشارہ حضور مفتی اعظم کا کس کی طرف ہے۔ اس کے بعد حضور مفتی اعظم نے جو ہے تعویذ عطا فرمائی تو وہ الٹے ہاتھ سے لینے لگا۔ جب الٹے ہاتھ سے لینے لگا تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا، ارے نیک کام میں کم سے کم سیدھے ہاتھ کو بڑھا دیا کرو۔ تو یہ ہے مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کہ جو آتا ہے داڑھی کے تعلق سے بھی اصلاح فرماتے ہیں، رہن سہن کے حوالے سے بھی اصلاح فرماتے ہیں۔ یہ ہے مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے ساتھ، پیر ہو تو ایسا پیر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے خالی یہی معاملہ نہیں رکھا کہ آپ نے خالی ایک آدمی دو آدمی کی اصلاح فرمائی ہو، ارے میں تو کہتا ہوں پوری حکومت کو ہلا کر رکھ دینے والی ذات اگر کسی کی تھی تو مفتی اعظم کی ذات رہی۔ حکومت وقت کو ہلا کر رکھ دیا، میرے حسین اعظم نے حکومت وقت کو ہلایا، ان کے نائب مطلق نے ہندوستان میں حکومت کو ہلایا، ہے نا۔ نسبندی کا معاملہ بہت زیادہ، یہ بندی والے بڑے ٹینشن میں رہتے ہیں یار، یہ بندی کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے، ساری بندی، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں تمام بندیاں، حضور اشرف الفقراء نے دعا بھی کی تھی اس تعلق سے، اللہ تعالیٰ تمام بندیوں سے بچا لے، ہے نا، ای بندی او بندی تمام بندی، تمام بندی، سمجھے، اللہ تعالیٰ سب سے بچا لے۔ تو نسبندی کے موقع پر بھی یہ بہت ایک بورڈ اپنے یہاں ایک چوک ہے کسی قاری کے نام پہ، سمجھ گئے ہوں گے، کسی قاری کے نام پہ مفتی اعظم چوک کے آگے ادھر جانے لگو اعظمی نگر نئی بستی کی طرف، تو ایک چوک ہے کسی قاری کے نام پہ، میں کہتا ہوں بڑے قاف کا قاری نہیں چھوٹے قاف کا قاری ہے، اس نے بھی فتویٰ ٹھوک دیا تھا، فتویٰ دے دیا تھا ٹھیک ہے نسبندی کرا سکتے ہو،
یہ ہمیشہ حکومت کے چاپلوس، حکومت کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، ہمیشہ حکومت دباؤ ڈالی، ہاں ٹھیک ہے جائز ہے، فتویٰ بدل گیا۔ انہوں نے بھی دے دیا تھا، بہت سارے لوگوں نے فتویٰ دیا تھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن مفتی اعظم ہی اب تو اس کا ایک ناری تھی، کیا تھی؟ ایک ناری تھی جو حکومت کر رہی تھی، ناری ذو معنی لفظ ہے، ایک ناری تھی جو حکومت کر رہی تھی، اس ناری کو خبر لگی تھی اب تو معاملہ حل ہو گیا، کیونکہ چاروں طرف سے فتویٰ ہماری موافقت میں آ رہا ہے، نسبندی کرا سکتے ہیں۔ لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان نے جب فتویٰ دیا کہ نسبندی حرام ہے، کئی وجہوں سے حرام ہے، خالی ایک وجہ سے نہیں، کئی وجہوں سے حرام، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور پورے میں فتویٰ جب پھیلایا گیا تب اس کے بعد اندرا کو خبر لگی، جو ناری تھی، جو کیا تھی؟ ناری، نار سے بھی، اور ناری ناری ہندی لفظ بھی ہے ناری، تو اس ناری کو جب خبر لگی تو اس ناری نے حکم دیا تھا گرفتار کر لیا جائے۔ ارے کیا گرفتار کریں گے؟ گرفتار اس کو کیا جاتا ہے جو گرفتار کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ارے یہ تو ایسا پیر ہے کہ جو گرفتار لوگ ہوتے دعا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرما دیتا ہے۔ خود الہ آباد کی سرزمین پر 4 لوگوں کے اوپر قتل اور مرڈر کا مقدمہ چلا، حالانکہ وہ چاروں بے قصور تھے، ان کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا، بڑا معاملہ پیچیدہ ہوا، ان کو گرفتار کرنے کے بعد مقدمہ چل رہا تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور ان چاروں کے بارے میں دعا فرما دیں، اس لیے کہ ان لوگوں پہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، اگر نہیں ہوگا معاملہ حل تو ان کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا یہاں کی پھانسی تو حرام ہے۔ کیا فرمایا؟ یہاں کی پھانسی تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ راز صاحب کہتے میں بار بار کہنے لگا حضور اور کچھ کرم فرما دیں، کیونکہ پھانسی حرام ہے، یہ اگر حضور فرمائیں گے تو پھانسی کی سزا سے تو بچ جائیں گے لیکن جیل میں پڑے رہیں گے۔ بار بار وہ کہتے رہے حضور کرم فرمائیں کرم فرمائیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا جاؤ، وہ چاروں بچے بے قصور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے گا۔ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جج کے دل میں بات ڈالی اور جج کے سامنے کچھ ایسے حقائق آئے اور اس نے ان لوگوں کو باعزت بری کر دیا۔ یہ ہے مفتی اعظم، ان کو گرفتار کرنے کے لیے کہ جن کی دعا سے اللہ تعالیٰ گرفتاروں کو آزادی عطا فرما دے۔ تو اس وقت آپ نے جملے بڑے شاندار ارشاد فرمائے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئے اور تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ چنانچہ آئے وہ آئے جو خاک میں رہتے ہیں، کس میں رہتے ہیں؟ خاک میں رہتے ہیں، وہ آئے اور آنے کے بعد پکڑنے کی کوشش کرے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان نے ارشاد فرمایا ان مردودوں کو کس نے بلایا؟ جن سے دنیا ڈرتی ہے، مفتی اعظم سے وہ ڈر رہے ہیں۔ آپ فرماتے کس نے بلایا؟ ان کو بھگایا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن۔ یہ ہے مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات، ہر طریقے سے آپ نے اصلاح فرمائی، عام کی بھی اصلاح فرمائی، خاص کی بھی اصلاح فرمائی، حکومت کو بھی سمجھایا کہ شریعت کیا ہے اور شریعت کی پاسداری کیا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمٰ کی بس ایک آخری واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمٰ کی وہ ذات کہ ایک مرتبہ ستنا کی سرزمین، ستنا جانتے ہیں نا؟ ستنا میہر جانتے ہیں کہ نہیں جانتے بھائی؟ ہاں، ستنا میہر۔ تو آج ستنا میں جلوہ افروز تھے اور ستنا سے جانے لگے۔ جب آپ جانے لگے تو اچانک ایک شخص سے آپ نے جو اسٹیشن پہ تشریف لائے، ایک شخص سے کہا کاغذ قلم لاؤ۔ کاغذ قلم دیا گیا، آپ نے ایک تعویذ لکھی اور لکھنے کے بعد ارشاد فرمایا اسٹیشن کے باہر ایک خاتون ہے جو ایسا ایسا لباس پہنے ہوئے ہے اور بڑی پریشان ہوگی، رو رہی ہوگی، اس خاتون کو جو ہے یہ جو تعویذ دے دینا۔ اور اس کے بعد حضور مفتی اعظم تشریف لے گئے۔ اس خاتون سے ملاقات نہیں ہوئی مفتی اعظم کی، اس خاتون نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور نہ حضور مفتی اعظم نے ظاہراً دیکھا ہے، واللہ حقیقت میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم نے تعویذ عطا فرمائی، چنانچہ جن کے ہاتھ میں تعویذ دیا وہ لوگ آئے اور اس خاتون کو اسی نشانی سے پہچان لیا، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لباس ویسے ہی تھا، رو رہی تھی۔ آئے اور آنے کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ تم کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس خاتون نے بتایا کہ مجھے خبر لگی ہے کہ ایک میاں صاحب آئے ہوئے ہیں بریلی شریف کے، اور وہ میاں صاحب ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں تو اللہ، یعنی دعا کرتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے۔
تو میں انہی سے دعا کرانے کے لیے آئی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے گھر میں جو میرا شوہر ہے تو وہ شوہر ایسا ہے کہ میرے گھر میں کسی بچے کی ولادت نہ ہوئی، اور میرا شوہر کہتا ہے کہ اگر بچے کی ولادت نہ ہوگی تو تجھے میں چھوڑ دوں گا، تجھے میں چھوڑ دوں گا۔ تو مجھے خبر لگی، میں حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے دوڑی ہوئی آئی، اور ابھی جب اسٹیشن پہ پہنچی تو معلوم ہوا حضرت جا چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا حضرت تو جا چکے ہیں لیکن تیری بیماری کا دوا دے کے جا چکے ہیں، تیری بیماری کا علاج عطا کر دیا ہے، تعویذ دیا۔ چنانچہ راز صاحب اپنی کتاب مفتی اعظم کی کرامت کے اندر لکھتے ہیں کہ اس تعویذ کو دیا گیا، وہ خاتون سندھی خاتون تھی۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد معلوم ہوا جب مفتی اعظم تشریف لائے کہ آپ کی تعویذ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکا عطا فرما دیا۔ یہ ہے مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولی بنایا، آپ ولی، آپ کے والد ولی، آپ کے دادا ولی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبیرے کو بھی ولی رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب مخلص واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔